چترال شہر کو پینے کے صاف پانی کو پائپ کے ذریعے 14 سال پہلے گولین کے قدرتی چشمے سے لگایا گیا تھا، مگر سڑک کی کشادگی کی وجہ سے اب یہ پائپ سڑک کے بیچ میں آ گیا اور اس سڑک پر مال بردار ٹرکوں کے گزرنے سے اس پائپ کو شدید خطرہ ہے۔ علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کیا جائے، اس کے بعد سڑک کی تعمیر کی جائے تاکہ 50,000 لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم نہ ہو۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال ٹاؤن کی 50,000 آبادی کے لیے پینے کی صاف پانی فراہم کرنے کے لیے 14 سال پہلے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے کروڑوں روپے کی لاگت سے گولین سے پائپ لایا تھا۔ چونکہ اس وقت یہ سڑک صرف 12 فٹ میٹل یعنی پختہ تھا، تو اس پائپ لائن کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے سڑک کے کنارے پہاڑ کے دامن میں سے گزارا گیا تھا۔ بعد میں یہ سڑک NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حوالہ ہوا اور اسے 40 فٹ تک وہ کشادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پائپ لائن سڑک کے درمیان میں آ گیا۔ اس سڑک پر مال بردار ٹرک اور ٹریلر گزرنے کے بعد پائپ لائن کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس سڑک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس پائپ لائن کو سڑک کی بیچ سے نکال کر اسے محفوظ کنارے پر منتقل کرنے کے لیے 29 کروڑ روپے تخمینہ کا ٹینڈر کیا ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور NHA حکام سے خط و کتابت بھی کیا ہے کہ جس حصے میں یہ پائپ لایا گیا ہے اس 22 کلومیٹر سڑک پر تب تک کام نہ کیا جائے جب تک اس پائپ کو شفٹ نہ کیا جائے، اور ٹھیکیدار گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھے۔ مگر لگتا ہے کہ ٹھیکیدار جان بوجھ کر اسی حصے میں کنکریٹ، کلورٹ، حفاظتی دیوار اور پلوں کا کام کرتا ہے جہاں پائپ پڑا ہے، تاکہ پائپ نکالتے وقت وہ محکمہ پبلک ہیلتھ سے سڑک توڑنے کا تاوان وصول کرے۔ علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سڑک 75 کلومیٹر لمبا ہے، پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کے بعد سڑک کی تعمیر پر کام کیا جائے، تب تک گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھا جائے۔ ان کو صاف پانی دینے کے لیے گزشتہ حکومت نے 45 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ لایا تھا، گولین گولڈ سے تقریباً 8-9 انچ پائپ لایا تھا۔ یہ پائپ بھی اس روڈ سے گزرتا ہے۔ ابھی یہ ہیوی بلاسٹ کر کے ان پائپ کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ چترال میں پانی کی پینے کی پانی کی قلت ہے، تو ہمارا گزارش ہے تاکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کام ہو جائے، فاروقی صاحب، مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ جب پائپ لائن وہ 10 انچ پائپ لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہ روڈ کے اس طرف سے لے جائی گئی ہے تقریباً 3.5 فٹ گہرائی میں، تو آئے روز جو ہے یہ پائپ جو ہے یہ پھٹتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے کئی جگہوں پر ادھر گھروں کو بھی نقصان پہنچا وہ پائپ لائن پھٹنے کی وجہ سے۔ اب تو چونکہ روڈ کی توسیع ہو رہی ہے تو یہ بالکل سے روڈ کے سینٹر کے میں سے گزر رہی ہے، تو اس طرح اگر مستقبل میں اگر پائپ لائن پھٹ جائے تو یہ روڈ کی حالت کا تو یہ تو پھر تو کروڑوں روپے کی لاگت آئے گی اس کی مرمت میں۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پائپ لائن کو یہاں سے یا تو کسی اور جگہ سے متبادل جگہ سے لے جایا جائے، یا اس کے لیے کوئی پراپر طریقے سے کوئی منصوبہ بنایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے روڈ بھی محفوظ ہو اور پائپ لائن بھی محفوظ ہو۔ اگر یہ پائپ یہاں سے نہیں نکالا گیا تو پانی لیک ہونے سے یہ سڑک تباہ ہو سکتا ہے، جس پر تقریباً 21 ارب روپے کا لاگت آ رہا ہے۔ یہ درمیان میں آ رہا ہے، سڑک کے درمیان میں آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے بعد میں یہ سڑک کو بھی ڈیمیج کرے گا اور سڑک کی وجہ سے پانی منقطع ہوگا اور علاقے کے لوگوں کو پھر سے مشکلات درپیش ہوں گے۔ جی اب ہماری جو ہے نا جی درخواست NHA والوں سے یہ ہے کہ پہلے اس کو سیف سائٹ میں کہیں وہ کر دیں پائپ لائن کو، تاکہ لوگوں کی ایک اہم ضرورت پانی اس کی وہ ہو جائے، حفاظت ہو جائے، بعد میں جی سڑک کی توسیع ہو جائے اور اس کی مرمت کا کام یا پھر بلیک ٹاپنگ کا جو بھی ہے وہ کیا جائے، تو لوگ جو ہے نا اس تکلیف سے بچ سکیں۔ جی آپ نے انتہائی اہم ایشوز پر مجھ سے پوچھا۔ یہاں سے چترال کے لیے ٹاؤن کے لیے پائپ لائن گیا ہے، تو کئی سال پہلے 44 کروڑ روپے کا ایک پائپ لائن یہاں سے گزرا ہے۔ ابھی روڈ کشیدہ ہونے کی وجہ سے یہ بلیک ٹاپنگ کے ساتھ سے گزر چکا ہے، ابھی تو یہ کشیدہ ہو رہا ہے، وہ بالکل سینٹر میں آ رہا ہے، بعد میں یہ پھٹتا بھی ہے، کبھی کبھار اس میں لیکیج بھی ہوتے ہیں۔ یہ تارکول کا دشمن ہے، اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پائپ لائن کو یہاں سے نکال کر سائٹوں میں منتقل کرے، اور اچھا وہی ہوگا کہ یہ دریافت والی سائٹ میں منتقل ہونا چاہیے۔
यहाँ से जो चित्राल जाता है तो ये राइट साइड में मुंतकिल होना चाहिए। वाज़ेह है कि इस सड़क की कुशादगी के लिए मुतालिका ठेकेदार गैर महफूज तरीके से पहाड़ में 35 फुट लंबा सुरंग करके उसमें बारूद से धमाका करवाता है, जिससे पूरा पहाड़ नीचे गिरकर जगह जगह इस पाइप को भी तोड़ा है। अब इतवार के रोज से चित्राल टाउन को पीने की फराहमी बंद है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कहना है कि जब तक सड़क से बड़े बड़े पत्थर नहीं हटाए जाते तब तक वो पाइप का मुरम्मत नहीं कर सकते, मगर ऊपर से पूरा पहाड़ क्रैक है और पाइप की मुरम्मत करते वक्त किसी भी वक्त उन पर ये पहाड़ गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। चित्राल टाउन के लोग ये पुरज़ुर मुतालबा करते हैं कि इस सड़क की तामीर से पहले इस पाइपलाइन को महफूज जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि पाइप लीक होने की सूरत में सड़क में नुकसान न हो और ज़रूरत पड़ने पर इसकी मुरम्मत करने में इदारों में मुश्किलात का सामना न हो। अहमद फारूकी, चित्राल।